انسان کا اللہ سے تعلق ابدیت کا تعلق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں میں نے جن انس کو پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ تو جب بندہ پکارتا ہے تو واضح بات ہے کہ وہ پکارنے میں ہمیشہ ایک تو درخواست کا انداز رکھتا ہے، دعا کا انداز رکھتا ہے، گزارش کا انداز رکھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جب بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرتا اور اس کو پکارتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو کن اسماء کا ہم ذکر کریں؟ تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جب بندہ اللہ کو پکارے گا اور وہ بندہ کہ جو گناہ گار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کم تر خیال کرتا ہے، سمجھتا ہے اور کم تری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو وہ اللہ کو جب پکارے گا، آواز دے گا، تو اللہ کو ایسی صفات کے ساتھ بلائے گا کہ جن صفات میں اللہ کے معافی کا ذکر ہو، استغفار کا ذکر ہو، مغفرت کا ذکر ہو، عفو درگزر کا ذکر ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا ذکر ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت و رحمانیت کا ذکر کرے گا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان صفات کا ذکر کرے گا کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو، اس کی محبت کو، اس کی مہربانی کو، شفقت کو وہ مائل کر سکے، متوجہ کر سکے۔ تو وہ اللہ کے اسماء اور صفات کہ جیسے قہاریت ہے، جباریت ہے، جیسے تکبر ہے، تو وہ ان کو تو نہیں بولے گا نا۔ یعنی اگر ایک انسان تکلیف میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرے گا تو یا رحمان یا رحیم یا ودود کہہ کر یا غفار کہہ کر اللہ کو پکارے گا۔ اللہ کی قہاریت اور جباریت یہ استثنائی صورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کتب علی نفسی الرحمہ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب پیچھے ہے، اس کی رحمت آگے ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ اس کی جو صفات رحیمیت رحمانیت ہے اور اس کی جو صفات بخشش و مغفرت کی ہیں وہ لے کر اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اس لیے ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا کرتے، اللہ سے مانگتے تھے تو ہمیشہ اللہ کی ان صفات کو بولتے اور پکارتے تھے اور بیان فرماتے تھے کہ جن صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، رحمت اور شفقت ہے جو وہ اپنی مخلوق پہ کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ویسے تو اللہ کے ہر اسم کا، ہر صفت کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے اور اس صفت کو سمجھ کر بولا جائے اور اس کو یاد کیا جائے، لیکن بندہ کمزور ہے، بندہ بے بس ہے، بندہ بے کس ہے، اللہ کی بارگاہ میں مجبور ہے، تو وہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، دعا کرے گا تو وہ اللہ کی ان صفات اور اسماء کا ہی ذکر کرے گا کہ جس سے وہ اللہ کی محبت کا اور رحمت کا حقدار بن سکے۔